آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ بنیاد جو ہے اسے انسان کو مضبوط کرنا چاہیے۔ اچھا مسلمان جو ہوتا ہے اس کی زندگی بڑی مرتب ہوتی ہے، منظم زندگی ہوتی ہے۔ اسے یہ علم ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا، یا یہ کام کب کرنا ہے اور یہ کب نہیں کرنا۔ مرتب زندگی ایک مسلمان کی۔ دین کی فطرت دیکھیں آپ، خطبہ جمعہ ہم اس کے لیے تشریف لائے ہیں۔ جمعے کی نماز پڑھنی ہے، ظہر کی نماز ادا نہیں کرنی، ظہر کے وقت میں عصر کی نماز ادا نہیں کرنی۔ الحج اشہر معلومات، حج ہے، اس کے لیے معلوم مہینے لوگوں کو پتہ ہیں، دن پتہ ہے۔ ان حج کے دنوں میں اگر کوئی روزے رکھتا رہے اور کہے کہ مجھے حج کا ثواب مل جائے تو مل نہیں سکتا۔ حج کے دنوں میں حج ہی کرنا ہے۔ رمضان کے مہینے ہیں، رمضان کا مہینہ روزے رکھنے ہیں۔ اگر رمضان کے مہینے کے روزے چھوڑ کر کے کوئی بندہ کہے شوال میں رکھ لوں گا، میں ذوالحجہ میں رکھ لوں گا، ذوالقعدہ میں رکھ لوں گا، رجب میں رکھ لوں گا، اس کے روزوں کا اسے ثواب نہیں ملنے والا۔ دین حنیف کی فطرت یہ ہے کہ ہر کام اس کے وقت پر۔ ایک یہ مسئلہ ہے کہ زندگی مرتب نہیں، دوسرا یہ مسئلہ ہے دو اہم کام ہمارے سامنے آ جائیں، ہمارے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ پہلے کون سا کرنا ہے اور کون سا نہیں کرنا۔ لاہور اور اسلام آباد جانا ہے، فیصلہ کرنے کی استطاعت نہیں ہے کہ لاہور پہلے جایا جائے یا اسلام آباد پہلے جایا جائے۔ ایک کال مجھے گھر سے آئی ہے، میری بیوی کی، میرے بچوں کی، ایمرجنسی ہے۔ ایک کال مجھے میرے آفس سے آئی ہے، میرے سینئر کی۔ اب یہ فیصلہ کرنا کہ پہلے گھر کی بات سنی جائے، گھر میں جا کے کام کیا جائے یا آفس جایا جائے، یہ بڑا مشکل ہو چکا ہے۔ زندگی کو مرتب کرنا، حضور نبی کریم کی زندگی آپ دیکھیں کتنی مرتب زندگی ہے۔ میرے حضور دعوت کا کام بھی کر رہے ہیں، 11 بیویوں کے گھروں میں وقت بھی دے رہے ہیں، ان کے گھر کا سامان لانا، گھر کا کام کاج کرنا، صحابہ کو وقت دینا، صفہ والوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا، جنگوں کے لیے، غزوات کے لیے تشریف لے کر کے جانا۔ کتنی مرتب زندگی ہے میرے محبوب کی۔ میرے محبوب کے سونے کا ٹائم، اٹھنے کا ٹائم، تہجد کا ٹائم، نمازوں کا وقت۔ آپ دیکھیں ہمیں سیرت میں ہر چیز ملتی ہے۔ میرے محبوب کی زندگی مرتب اور منظم زندگی تھی۔ ابھی کسی سے اگر ہم ایک کام یہ کریں کہ یار آج کے دن کے 10 کام ہر بندہ کاغذ پہ لکھے، اہم کام، کوئی ہے جو 10 کام لکھ لے کہ یہ میرے دن کے 10 اہم کام ہیں، وگرنہ نہیں، 1 یا 2 کے بعد ہماری بس ہو جائے گی۔ اہم کاموں کو پہلے کرنا، باقیوں کو چھوڑ دینا، یا جو چیز میرے کرنے والی نہیں ہے اسے چھوڑ دینا، علم نہیں ہے۔ مسلمان کی زندگی مرتب ہوتی ہے، منظم ہوتی ہے۔ اگر باہر کے معاملے میں بعض اوقات بے ترتیبی ہو بھی جائے، انسان منظم نہ بھی کر سکے تو کام چل جاتا ہے، لیکن گھر کے معاملے میں اگر کبھی یہ ترتیب انسان سے رہ جائے، بہت بڑے ناسور پیدا ہو جاتے ہیں۔ باہر آفس جانا تھا نہیں جا سکے، معاملہ کرنا تھا نہیں کر سکے، کسی دوست سے ملنا تھا نہیں مل سکے، لیکن اگر یہی ترتیب میری گھر میں ہے تو پھر معاملہ خراب ہو سکتا ہے، میرے بچے میرے خلاف ہو سکتے ہیں، میری بیوی ایمرجنسی میں ہو، کوئی بڑا سانحہ ہو سکتا ہے جو مجھے پوری زندگی شرمندہ رکھے۔ نوکری تو اور بھی مل سکتی ہے، کاروبار تو اللہ اور بھی دے سکتا ہے، آفس تو میرا بدلا بھی جا سکتا ہے، کمپنی میں چھوڑ بھی سکتا ہوں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ ماں باپ بھی بدلے جا سکتے ہیں، بیوی بچوں کو بھی چھوڑا جا سکتا ہے، بہن بھائی ہیں، کیا ان کے ساتھ بھی 2 نمبری کی جا سکتی ہے؟ انہیں بھی چھوڑا جا سکتا ہے۔ باہر اگر میں غیر منظم ہو بھی جاؤں تو کام چل سکتا ہے۔ اگر گھر کے اندر میں غیر منظم ہوں، گھر کے اندر میں ترتیب کا خیال نہیں رکھتا، گھر کے مسائل کو میں سنجیدہ نہیں لیتا، ممکن ہے کہ ایک ایسا سانحہ میرے لیے بن جائے کہ پوری زندگی میری آنکھیں جھکائے رکھے۔ ممکن ہے، کیونکہ دنیا کی ہر چیز دوبارہ مل سکتی ہے۔ ایک گھر گر گیا، اللہ دوبارہ دوسرا گھر دے سکتا ہے۔ ایک کمپنی فلاپ ہو گئی، اللہ دوبارہ دوسری دے سکتا ہے۔ ماں باپ اگر چلے گئے تو دنیا میں دوبارہ ماں باپ مل سکتے نہیں مل سکتے۔ ایک ہی بیٹا اللہ نے دیا تھا، اگر بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا، میری کسی غلطی کی وجہ سے، تقدیر الگ مسئلہ ہے، ٹھیک ہے،
لیکن بعد میں انسان کیا سوچتا ہے، کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ پھر گھر کے معاملے میں ایک اور بڑا مسئلہ، ہم لوگ کرتے کیا ہیں، دو باہمی رشتے ہیں، ان کے اندر فیصلہ کرنا کسے ترجیح دینی ہے کسے نہیں دینی، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میری ماں اور بیوی آپس میں جھگڑ پڑے ہیں، بیوی کو ترجیح دینی ہے یا ماں کو دینی ہے، اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ بیوی اور سسر کی لڑائی ہو گئی ہے، کس کی سائڈ لینی ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میری بیوی نند کے ساتھ جھگڑ پڑی ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ میرے چچا میرے بابا آپس میں لڑ پڑے ہیں، ان دونوں میں کس کو ترجیح دینی ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں کیا بن کے کھڑا ہوں، میں سامنے کھڑا ہوں بت بن کے، مجھے سمجھ نہیں لگ رہی میں کیا کروں۔ ادھر جاتا ہوں تب مرتا ہوں، ادھر جاتا ہوں تب مرتا ہوں، اب میں کروں کیا؟ تو ہماری زندگیوں میں یہ جو بنیادی باتیں ہیں، یہ جو بنیادی چیزیں ہیں، انہیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بنیاد کو مضبوط کریں۔ بنیاد ہماری کیا ہے؟ اب اس بنیاد کو سمجھیں۔ بنیاد میرے ماں باپ ہیں، بنیاد میری بیوی بچے ہیں، بنیاد میری بہن بھائی ہیں، اور ترتیب اس کو مد نظر رکھیں، سب سے پہلے زندگی میں ماں باپ ہیں۔ اگر جھگڑا ہو گیا ماں باپ کو ترجیح دینی ہے، اور ماں باپ کے بعد دوسرے نمبر پر بیوی بچے ہیں میرے۔ ہمارے معاشرے میں بیوی بچوں کو ڈی گریڈ کیا جاتا ہے، پیچھے 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 بہن بھائیوں کو ترجیح دی جاتی ہے۔ نہیں، بہن بھائی تیسرے نمبر پر آتے ہیں۔ آپ وراثت کا مسئلہ اٹھائیں، دین کیا کہتا ہے؟ وارث کون ہے جی؟ اولاد ہے اور بیوی ہے، والدین ہیں۔ کبھی دین نے یہ کہا ہو کہ سب سے پہلے بہن بھائیوں کو وراثت دینی ہے؟ کوئی اور مسئلہ اٹھائیں، قیامت کا دن ہے، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، سوال ہو رہا ہے کس کا؟ بچوں کا اور گھر والی کا، کہ یہ تو تیرے تحت تھے، تیری نگرانی میں تھے، تیرے بچوں نے نماز کیوں نہیں پڑھی؟ کبھی آپ مجھے یہ بتائیں دین نے کہا ہو کہ قیامت والے دن تجھ سے تیرے بھائی کے بارے میں نماز کا پوچھا جائے گا؟ بتائیں مجھے۔ بنیاد کو مضبوط کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، یہ ترتیب کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ماں باپ، پھر بیوی بچے، اور پھر بہن بھائی، اس کے بعد پھر اگلے معاملات ہیں۔ اب اس ترتیب کے بعد ہوتا کیا ہے؟ بڑا مسئلہ جو ہے رشتہ داروں میں، ہمارے چچے ہیں، ہمارے مامے ہیں، چچا کے بیٹے ہیں، ماما کے بیٹے ہیں، یہ جو سارے رشتے ہیں، یہ رشتے کسی نے نہیں کہا میرے لیے بہت ضروری ہے۔ ان رشتوں کے لیے لڑائی کرنا، ان رشتوں کے لیے مرے جانا، بڑی اہمیت ہوگی ان کی۔ لیکن چچا کے بیٹے کے لیے گھر میں دعوتوں کا اہتمام کرنا، مامے کے بیٹے کو گھر میں لے کر کے آنا، وہ لگتا کیا ہے کہ میرے گھر میں آئے، میری بیوی کو پردہ، میرے بچوں کو پردہ ہے۔ ہم بنیاد کو کمزور کر کے ان رشتوں کو ترجیح دے رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ جب بنیاد کمزور ہوگی، میں سگے بھائی کے گھر میں نہیں جا سکتا، میں سگی بہن کے دروازے پہ نہیں جا سکتا، میں سگے بھانجوں کو پیار نہیں کر سکتا، میں سگے بھتیجوں کو گلے سے نہیں لگا سکتا۔ پھر میں کیا کروں گا؟ چچا کے بیٹوں کے ساتھ دعوتیں اڑاؤں گا، ماموں کے بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ باہر گلچھڑے اڑاؤں گا۔ وجہ کیا ہے؟ کہ بنیاد میری کمزور ہو گئی۔ اگر بنیاد مضبوط ہو، چچا کا بیٹا گھر میں دعوت کھانے آ رہا ہے، اور بھائی کبھی تو نے والد کو بھی دعوت دی ہے، کبھی تو نے سگے بھائی کو بھی کہا کہ شام کا کھانا میرے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ؟ یہ جتنے رشتے ہیں یہی شریکہ ہے۔ معذرت کے ساتھ حاسدین کیسے پیدا ہوتے ہیں؟ یہ بنیادی دو باتیں یاد رکھیے گا۔ کبھی بھی آپ کو یہ رشتے ترقی کرتا نہیں دیکھ سکتے، یہ تاریخ ہے، آج کے معاشرے کا یہ ناسور ہے۔ ماسی ہوگی نا، وہ کہے گی اپنے بچے کو، دیکھ تیری ماسی دا منڈا اتنا پڑھ لکھ گیا، تو باندرا کچھ نہیں کیتا۔ بچہ پڑھ تو سکتا نہیں، دل میں حسد آیا کہ نہیں آیا جی؟ چچا کہہ رہا ہے تیرے چاچے دا منڈا، تیرے تائے دا منڈا ترقی کر کے کتنے پہنچ گیا، تو ایتھے ہی بیٹھا، تو کچھ نہیں کیتا۔ ٹارچر کر کر کے وہ کیا کرے گا؟ کچھ کرنا ہے نہیں، اس کے خلاف پلاننگ ہو رہی ہے۔ اور کبھی بھی یہ رشتے آپ کی برابری برداشت نہیں کر سکتے، یہ لکھ لیں میری بات کو۔ اگر آپ کے پاس اللہ نے دولت دے دی ہے، عزت دے دی ہے، ہمارے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں، یہ کیا کہیں گے؟ اندا پیو تے کچھ نہیں سی کرتا، ہیلے بہانوں کے ساتھ ہماری غربت کے دن یاد دلائیں گے، تو اڈے کرتے روٹی نہیں سی ہوندی کھان نو، تیرا پیو تے ویلا رہندا سی۔
اللہ نے اگر اب دے دیا ہے تو یار اب تم تعریف کر دو, اب تم مجھے گلے سے لگا لو. تعریف نہیں کرنی, گلے سے نہیں لگانا. باپ کی وہ غربت یاد دلائیں گے, اپنی غربت یاد دلائیں گے. یہ ہیں وہ رشتے دار جو بنیاد نہیں ہے میری چاچا میری بنیاد نہیں ہے, میرا تایا میری بنیاد نہیں, ماموں میری بنیاد نہیں, ماسی میری بنیاد نہیں, میرے دوست میری بنیاد نہیں ہے. ایک عربی کا مقولہ ہے الاقارب کالاقارب. منافقت یہیں سے پروان چڑھتی ہے. لفظ منافقت اگر وزنی ہے تو نیوٹرل کہہ رہے ہیں آپ. منافقت کیا ہے؟ گھر کے اندر مسئلہ, ہمیں بڑی امید ہوتی ہے کہ یار چاچے دا منڈا, یہ میرا چاچا میرے ساتھ چلے گا, ہم جا کے اس کے سامنے مسئلہ رکھتے ہیں, میری بیٹی کا مسئلہ بن گیا, میرے ساتھ چلیں. آپ یقین کریں, چائے بھی آپ کے ساتھ, روٹیاں بھی آپ کے ساتھ, کھانے بھی آپ کے ساتھ. جب آپ اٹھنے لگیں گے ساتھ ہی کیا کہیں گے؟ ساڈا تواڈے نال بھی تعلق ہے تے انہاں نال بھی تعلق ہے, سانو استعمال نہ کریا جے تے غصہ بھی نہ کریا جے, اسی تواڈے نال نہیں چل سکتے. وہ تو کھلا دشمن ہے میرا, جو میرے ساتھ کر رہا ہے, یہ میرے ساتھ چائے پی کر کے بھی میرے ساتھ نہیں چل سکتا. اس نے میرے ساتھ بھی چائے پینی ہے, اس نے اس کے ساتھ بھی چائے پینی ہے. اس سے بڑھ کر منافقت کیا ہو سکتی ہے؟ بنیاد ہماری ماں باپ ہیں, بنیاد ہماری بیوی بچے ہیں, بنیاد ہماری بہن بھائی ہیں. اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں یہ بنیاد نہیں ہے میری. لگا کے زخم نمک سے مساج کرتے ہیں, بچ شریکاں وسیے, اتو اتو روئیے, وچو وچو ہسیے. مسئلہ بنے گا, آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, لیکن گھر جا کے کہیں گے چنگا آیا ایسے قابل سے, اچھا ہوا اس کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. ٹوٹیاں باواں گل لانیاں پیندیاں نے. اگر بھائی ہو, اگر بہن ہو, اگر میرے ماں باپ ہو, ناراض ہو بھی گئے, ٹوٹی بازو ہے نا, ٹوٹی بازو گلے کے ساتھ لگاؤں گا, ہڈی جڑ جائے گی یار. یہ ٹوٹی بازو پھر بھی کبھی نہ کبھی اس کے دل میں احساس اٹھے گا, یار بھائی ہے, بہن ہے, بیچاری گھر میں پریشان ہے, ماں باپ ہیں یار, چھوڑو یار. لیکن اگر ہم نے یہ رشتے توڑ دیے, یہ رشتے ہم نے کمزور کر دیے, پیچھے مڑ کے دیکھیں گے کوئی کھڑا ہے پیچھے, پیچھے مڑ کے دیکھیں گے کوئی نہیں کھڑا پیچھے. اکیلی زندگی میری, تنہا زندگی میری, میرے پیچھے میرے ماں باپ ہی نہیں کھڑے, میرے پیچھے میرے بہن بھائی نہیں کھڑے, بیوی بچے ہی نہیں کھڑے. اب بنیاد مضبوط ماں باپ سے تھی. اگر گھر میں جا کے دیکھنا ہے میری بنیاد کمزور ہے کہ مضبوط ہے, سب سے پہلے ماں باپ. اگر میرا باپ میری کسی غلطی پر مجھے ڈانٹتا ہے اور میرا خیال کرتا ہے, بنیاد مضبوط ہے میرے بھائی. اگر کسی کی آنکھیں نکالنے پر میرا باپ سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے, تیری ایسی کی تیسی, تو میرے بیٹے کو بات کرے, اس کا مطلب ہے بنیاد کیا ہے جی؟ مضبوط ہے. اگر میری حق پر ہونے کے باوجود بھی میرا باپ مجھے لوگوں کے سامنے گالیاں نکالے اور میرا باپ کہے تو حلال دا ہی نہیں, یہ تو مینوں میرا لگتا ہی نہیں, اگر یہ جملے مجھے سننا پڑے اور میرا باپ سرے عام بازار میں مجھے لوگوں کے سامنے ذلیل کر دے, اس کا مطلب کیا ہے؟ میں نے باپ کے دل کو تکلیف دی ہے, بنیاد مضبوط ہے نہیں ہے. آج میں اور آپ دیکھیں ہماری بنیاد مضبوط ہے کہ نہیں؟ میرا باپ میرے لیے سینہ تان کے کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ میری ماں کو میری تکلیف پہ تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یا کئی سال گزر گئے ماں باپ کے گھر میں نہیں گیا میں, میرا باپ میرے بھائی کے پاس رہتا ہے, میری ماں میری بہن کے پاس رہتی ہے. او بھائی, کل کو تیری اولاد تیری خدمت کیسے کرے گی؟ تو کیا کرے گا کل کو؟ تو نے اپنی بنیاد کو کمزور کر دیا ہے. اور یاد رکھیں, اگر تیری بنیاد کمزور ہو گئی, اگر میرے ساتھ میرے ماں باپ نہیں کھڑے, بیوی بچے نہیں کھڑے, میرے بہن بھائی نہیں کھڑے, بنیاد کمزور ہو گئی, یاد رکھیں باہر والے یہ دیکھیں گے ایک کرولی تر گاندھا ہے, گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دو. اگر تو گھر سے کمزور ہے تو باہر والے بھی تجھے جوتے ماریں گے, کمزور کریں گے. اندی گھر کوئی نہیں سنتا, اسی کی سنی ہے. اس کو تو گھر میں جوتے پڑتے ہیں, تو باہر ہم اس کے اوپر اعتماد کریں؟ ہنسیں گے آپ کے ساتھ, مسکرائیں گے آپ کے ساتھ, آپ جائیں گے تو بڑی عزت پروٹوکول دیں گے. اگر مسئلہ بن گیا تو کیا کہیں گے؟ اور یار تیرے بہن بھراواں نوں اعتماد نہیں سی کتنا کر لیے, پھر آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے. ماں باپ سب سے پہلے. وہ جو گار میں پھنس گیا تھا, وہ جو صحیح بخاری میں حدیث ہے, اس نے کیا کیا تھا؟ اس نے کہا اللہ تو جانتا ہے, میں ساری رات پیالہ لے کے چارپائی کے کنارے کھڑا رہا. کیوں کھڑا رہا؟ میرے بیوی, میرے بچے, اللہ بچے میرے بلک رہے تھے, حدیث کے الفاظ ہیں,
بچے میرے مجھ سے دودھ مانگ رہے تھے، میں نے دودھ نہیں دیا. کیوں نہیں دیا دودھ؟ کہ سب سے پہلے کس کو دینا دودھ؟ میں نے ماں اور، ذرا بول کے، ماں اور باپ کو دودھ پلانا ہے. بچوں کو میں نے دودھ پہلے، اللہ میرے بچے میرے پاؤں کے ساتھ چمٹ کے بلک رہے تھے، میں نے دودھ نہیں دیا. پہلے میرے ماں باپ ہیں، بنیاد مضبوط. جو بندہ والدین سے اتنی محبت کرتا ہے، والدین اس کے لیے جان دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اتنے پراپرٹیاں دے مسئلے نے، وراثت دے مسئلے نے، پیو منن نو تیار نہیں اولاد نو. اللہ اکبر. جب اس نے یہ جملے کہے، وہ غار سے پتھر ہٹا کے نہیں ہٹا، پھر اللہ نے غار سے نکالا کہ نہیں نکالا؟ پھر بنیاد مضبوط تو اللہ بھی راضی. بنیاد کمزور ہو گئی، اللہ ناراض ہو گیا. دوسری بنیاد، بیوی اور بچے، بہن بھائی نہیں. ماں باپ کے بعد بیوی بچے ہیں. جیسے رشتہ دار جو ہے نا، یہ کوئی بنیاد نہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو جہل چچا کا بیٹا ہے سگا، ابو لہب سگا چچا ہے. سب سے پہلا جو پتھر آیا چچا کی طرف سے آیا. سب سے پہلی جو گالی آئی چچا کی بیوی کی طرف سے آئی، چاچی کی طرف سے. اور قرآن نے کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب وتب. اپنے تھے کہ نہیں تھے بھائی؟ چچا اور چچا کے بیٹے یہی ظلم کرنے والے تھے حضور پہ. کون تھا؟ بیگانے تھے وہ. یہ رشتہ داروں کی نفی ہے. نفی یہ نہیں ہے بلانا نہیں، سلام نہیں، کھائیں پیئے ہنسے سب کچھ کریں، لیکن بنیاد مضبوط رکھنے کے بعد. چچے کا بیٹا گھر میں آئے شریعت اسے جائز نہیں کہتی. مامے کا بیٹا گھر میں آئے شریعت اسے جائز نہیں کہتی. ہاں تیرا بھائی گھر میں آئے، تیری ماں تیرا باپ گھر میں آئے، شریعت کہتی ہے ان کے پاؤں دھو کے پی، ان کی عزت کر. تیری بہن آئے، تیری بیٹی آئے، ان کی عزت کر. مامے کے بیٹے سے تیری بیوی کو پردہ، تیرے بچوں کو پردہ، تیری بچیوں. تو کیوں اپنے مامے کے بیٹے کو گھر بلا کر کے، تیرا کزن ہے، فرسٹ کزن ہے، باہر اس کو لے کر کے جا. بیوی بچوں کی بنیاد. اور بعد میں ماں باپ کے بعد جب بیوی بچے آئے، اب اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر. حضور کے پاس ایک صحابی بیٹھا ہے. آپ نے کہا صحابہ صدقہ کرو. صحابی نے کہا حضور اندی دینار، 1 دینار ہے میرے پاس. آپ نے فرمایا اپنے نفس پہ صدقہ کر، تصدق بھی نفس. اللہ کے نبی ایک دوسرا دینار بھی، آپ نے فرمایا اپنے بچوں پہ صدقہ کر. اللہ کے نبی تیسرا دینار بھی، آپ نے فرمایا بیوی پہ صدقہ کر. ترتیب میں حضور نے بتائی ہے یہ والی. اب آگے بیوی بچے. تو بیوی بچوں میں بندہ گھر میں جائے، اور گھر میں جا کر کے 30 سال کے بعد یاد رکھیے گا، یہ بڑوں کے تجربے ہیں. ابھی ہم تو 30 سال کو پہنچے نہیں. انسان کی زندگی میں ایک دن ضرور آتا ہے جب اسے ٹھوکر لگتی ہے. 30 سال کے بعد آ جائے یا 35 سال کے بعد آ جائے، جب اسے سمجھ آتی ہے کاش دماغ کام کرتا ہے، کاش اولاد کے لیے کچھ کر لیا ہوتا. بھائیوں کو سپورٹ، بہنوں کو سپورٹ، کزنوں کو سپورٹ، باہر سپورٹ. بندہ گھر جاتا ہے بیوی بچوں کے پاس، آگے سے بچے کہتے ہیں بابا جی گھر بھی لڑائیاں باہر بھی لڑائیاں. بیوی نہیں مان رہی ہوتی، بچے باپ کو باپ نہیں مان رہے ہوتے. پھر پوری زندگی جہاں گزاری ان کے پاس جاؤ، تم نے بنیاد ہی کمزور کر لی. اب یہی بندہ گھر کے اندر اپنے گھر میں، اپنے بنائے ہوئے گھر میں پناہ ڈھونڈ رہا ہے، پناہ نہیں مل رہی. کیا کیا زندگی میں سب کچھ باہر کے لیے. اور جب بنیاد مضبوط ہوتی. آپ مجھے ایک بات بتائیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اللہ کے رسول نہیں بنے، محمد بن عبداللہ ہیں، اور محمد بن عبداللہ کے نام پہ وہ آپ کے قدموں کی دھول جو اڑتی تھی اسے کھایا کرتے تھے. اللہ اکبر. آپ ابو طالب کے ماتھے کا جھومر تھے. ابو طالب آپ کو محمد بن عبداللہ نہیں بیٹا کہا کرتا تھا اس وقت. ابو لہب آپ کی عزت کیا کرتا تھا، سارے عزت کرتے تھے، اور میرے حضور کو پیار کی نگاہ سے دیکھتے تھے. جب پہلی وہی حضور پہ آئی، حضور نے آ کے بتایا. کس کو بتایا؟ جبریل نے آپ کا سینے لگا کے دبایا. آپ کو رات کا وقت ہے، بندہ اکیلا غار میں بیٹھا ہے، کچھ نبی آئے، آ کے دبائے، آ کے جھنجھوڑے، پھر کہ اقرا پڑھ. اللہ کے نبی ڈر گئے. لقد خشیت علی نفسی، مجھے ڈر پیدا ہوا، مجھے قتل کر دے گا یہ. خدیجہ کے پاس گئے اور جا کے بتایا خدیجہ کو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے. مجھے ایک بات بتائیں آپ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس کیوں نہیں گیا؟ ابو طالب کے پاس. اس وقت تو کوئی لڑائی نہیں تھی نا جی. ابو لہب کے ساتھ کوئی دشمنی تھی میرے حضور کی؟ پورے مکہ میں کسی کے ساتھ دشمنی تھی میرے حضور کی؟ میرے پیغمبر جب غار سے نکلے تو سیدھا کدھر گئے؟
खदीजा के पास और खदीजा को जाके कहा, खदीजा तो मुझे कत्ल करना चाहता है। वो मजाज शनास थी, उन्होंने साथ लिया, उन्होंने फिर तसल्ली दी। बुनियाद क्या थी जी? मजबूत थी बीवी के साथ। हम बुनियादें कमजोर करके हम क्या समझते हैं, अब घर में मेरी इज्जत नहीं है, अब घर में मेरे साथ इंसाफ नहीं है, घर में सलूक नहीं है, तो मेरे भाई ऐसे मुश्किल हो जाएगा। तीसरी बुनियाद वो है बहन भाई। कौन है जी? बहन भाई। ये है तीसरी बुनियाद जो बहन भाई हैं। वीर वीरा दे गर्दी होंगे, वीर वीरा दियां बावां, बाप सिरां दे ताज मुहम्मद मावा ठंडियां छावां। ये है बहन भाई। तीसरे नंबर पर आज हमारे अंदर एक और बड़ी गलतफहमी है। पूरी जिंदगी क्या किया तुमने? मैंने वो दुकान अपने भाई को दे दी, मैंने वो घर अपनी बहन को दे दिया, मैंने वो चचा के नाम लगा दी, बड़े फखर से बताते हैं। शर्म की बात है ये। दें आप, कोई मसला नहीं, लेकिन इस तरह देना के बाद में औलाद बेचारी कोड़ी कोड़ी के लिए मुहताज हो जाए, ये कहीं जायज नहीं है इस्लाम में। मैंने अपने भाई को इतना नवाजा, वो आज अयाशियां कर रहा है और मेरे घर में रोटी नहीं, और तुझे किसने कहा था कि तुझसे भाई का सवाल होगा? भाई कल को बहन भाइयों के साथ ख्याल करना है, लेकिन कितना करना है? आज माजरत के साथ आज हमारे घरों के अंदर लड़ाई झगड़े हैं ना, जो अगर वालिदैन यहां जो बैठे हैं, गुस्सा ना कीजिएगा, हमारे वालिदैन की वजह से ना इंसाफी हमसे हुई है वालिदैन से। वो ना इंसाफी क्या हुई? हजरत बशीर रजी अल्लाह तआला हुजूर के पास आए, हुजूर मैंने एक बेटे को गुलाम देना है, इंशाल्लाह ये एक जुमा इस पे पढ़ाएंगे जरूर, शायद हो सकता अगला पढ़ा दे। कमजोर रिश्ते ये हैं, बुनियादी रिश्ते, रिश्ते कमजोर क्यों होते हैं? हुजूर मैं गुलाम देना चाहता हूं। आपने पूछा अल्लाह का वलद तेरे पास कोई और बच्चा है? कहने लगे है। आपने फरमाया फिर ठीक है, गुलाम सबको दे रहे हो या एक को दे रहे हो? अल्लाह के नबी एक को दे रहा हूं। फरमाया क्या चाहता है जब तू बूढ़ा हो जाए सारे तेरी खिदमत करें कि एक करे? अल्लाह के नबी सारे करें, एक मेरा हाथ दबाए, एक दूसरा दबाए, एक पहली टांग दूसरी टांग, हुजूर सारे मेरी खिदमत करें। फरमाया अगर तू चाहता है सारे तेरी खिदमत करें फिर सबको गुलाम दे, वरना किसी को भी ना दे। हम यहां से नाइंसाफी शुरू करते। एक बच्चे को मोटरसाइकिल लेके दे दी, क्यों? इसको चलानी आती है, दूसरे को चलानी नहीं आती, अक्ल का पूरा जो है, तो फिर उसे पैसे दे दो, उसके अकाउंट में रखवा दो। बेटी की बालियां आ रही हैं, बेटी के कांटे आ रहे हैं, बेटी के टापस आ रहे हैं, बेटी का हार आ रहा है। बेटा मर्द पे सोना हराम है, और सोना हराम है, सोना खरीदना कहां हराम है? एक पढ़ा हुआ, एक अच्छा पढ़ने वाला, उसके ऊपर लाखों लगा के डॉक्टर बना दिया, दूसरा ये पढ़ नहीं सकता। इस्लाम शरीयत के मुताबिक हराम है वालिद पे, अगर उस पे 60 लाख लगा के उसको डॉक्टर बना रहा है, इसे 60 लाख नहीं दिया, वालिद ने अपनी जिंदगी में अपने लिए जहन्नम बनाई है, हराम है ये। शरीयत ने इतना कहा, एक बोसा एक बच्चे को दिया, सबको बोसा दो, वरना एक को भी बोसा क्यों देते हो तुम लोग? यहां से नाइंसाफियां शुरू होती हैं, यहां से मसले शुरू होते हैं। अब नाइंसाफियां, फिर बच्चा यही कहता है अबू जी जिन्हों पूरी जिंदगी चौपड़ियां कमाइयां, आज भी उनके जा खिदमत करा लो। आज मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता, आपने इंसाफ किया बच्चों में? यही मसले हैं, बुनियाद हम कमजोर कर रहे हैं। और बहन भाई ये बुनियाद होते हैं, याद रखें, बीवी बच्चों के बाद बहन भाई। आप कहीं तकलीफ में हो, कहीं मुशक्कत में हो, अपने बहन भाइयों के साथ इतना रिश्ता मजबूत रखें, पीछे मुड़ के देखना पड़े तो शर्मिंदगी ना हो हमें। कभी बंदा कह दे भाई को, आज भाइयों का हाल क्या है, अल्लाह अकबर। आज यकीन करें हम सगे भाई को नहीं कह सकते कि यार मैं परेशानी में हूं। अगर मेरे मुंह पे आके कह भी देना मैं तेरे साथ हूं, घर जाके बीवी को पता ही क्या कहता है, चंगा आया फंस गया, इंदा यही हाल सी, अल्लाह करे जलील होए। हमने बुनियादें कमजोर कर दी हैं। जब बुनियादें कमजोर हैं, यकीन करें जिंदगी में सुकून नहीं मिल सकता। बुनियादी रिश्तों को मजबूत करें हम लोग। और ये बिल्कुल फर्ज नहीं है आप पे, याद रखें, बिल्कुल फर्ज नहीं है आप पे। चचा के साथ उसको घर लेकर के देना, दुकानें लेकर के देना, इस्लाम के मजाज को समझे, इस्लाम की फितरत को समझे। मैंने जो 3 बुनियादी रिश्ते बताए हैं, अगर हम इनको मजबूत करके चलें, यकीन करें घर में भी सुकून, बाहर भी सुकून। पहला रिश्ता फिर याद कर लें, वो कौन है जी? मां बाप। दूसरा रिश्ता बीवी बच्चे। तीसरा रिश्ता बहन भाई है।
آپ کل کو بوڑھے ہوتے ہیں، بیوی بچے کام آتے ہیں، بیوی ہوتی ہے دکھ میں ساتھ کھڑی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں بیچارے باپ کو اسپتال لے کے جا رہے ہیں، باپ کو ادھر ادھر لے کے جا رہے ہیں، اور بھائی بہنیں اپنے کاموں میں مصروف ہیں، کسی کے پاس وقت ہی نہیں ہے تیرے پاس آنے کے لیے۔ کل کی بات ہے، کل کی تاننے والا میں ہمارے بالکل سامنے گھر ہے، پولیس آئی، میں نے کہا خیر ہو، اللہ خیر کرے، پولیس آئی، بڑا بھائی اس نے گھر میں رجسٹری پڑی دیکھی، حالانکہ وہ زمین باپ کے نام تھی، اس نے جیسے کیسے کر کے رجسٹری اپنی بیوی کے نام کروا دی، عدالت میں کیس کیا۔ کل کی بات ہے، میں نے خود دیکھا، بنیاد کمزور ہوگی پھر یہی حال ہوگا۔ اللہ اکبر۔ پولیس آئی، بیلف آئی عدالت سے، 3 چھوٹے بھائی اور ماں باپ، 2 کروڑ کا گھر ہے، باپ نے بنایا تھا سارے بھائیوں کے لیے، چلو 4 بھائی ہیں اکٹھے رہ لیں گے، بہن ہے نہیں۔ اس نے کیا کیا، رجسٹری بیوی کے نام کروائی، عدالت سے کیس جیتا، بیلف اور پولیس لے کر کے آیا، بوڑھی ماں، بوڑھا باپ اور تینوں بھائی گھر سے باہر نکال کے قبضہ کر لیا اس نے۔ وہ بیچارے باہر کھڑے، کرائے کا گھر ڈھونڈ رہے، پیسے کرائے کے گھر کے بھی نہیں ان کے پاس۔ یہ کل کی بات ابھی آنکھوں سے دیکھا۔ بنیاد کمزور کر دی ہم نے، بنیاد کمزور کر دی۔ بنیاد کو مضبوط کرے جیسے ہو سکتی ہے یہ، اگر بنیاد مضبوط نہ ہوئی پھر یہی مسئلے ہوں گے۔ حدیث میں، قرآن میں، شریعت میں یہ گمنڈ نکالنے ذہن سے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے گھر میں جا کے لڑائی ڈالنا، اپنی بہنوں کے پیچھے لگ کر کے گھر میں جا کے لڑائی ڈالنا، بھائیوں کے لیے سبھی کچھ کرتے جانا اور بچے بیچارے بھوکے مرتے رہے۔ اللہ کی قسم ہے، قیامت کے دن بھی اور دنیا میں بھی آپ سے جو سوال ہوگا وہ صرف اور صرف آپ کی اولاد کے بارے میں، آپ کی بیوی کے بارے میں اور آپ کے بھائیوں کے بارے میں سوال نہیں، انصاف کا سوال بھی، عبادت کا سوال بھی آپ کے بچوں کے بارے میں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک اور چیز، آج کے خطبہ جمعہ میں سردیاں آ رہی ہیں، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہمارے گھروں کے اندر آپ جانتے ہیں اتنے اتنے سوٹ، اتنے اتنے کوٹ، اتنی اتنی جوتیاں پڑی ہوئی ہیں جو ہمارے استعمال میں نہیں، ضائع بھی تو ہم نے کرنی ہے، یہ پڑی رہیں گی ویسے ہی۔ تو یقین کریں یہ موقع ہے، یہ ایسی نیکی ہے، ایسی نیکی ہے جو فری میں نیکی ہے، جو اللہ کو خوش کرنے کا ایسا طریقہ ہے جس پہ نہ ہینگ لگے نہ پھٹکڑی، کچھ بھی نہیں لگنے والا میرا۔ اٹھائیں گھر سے، کسی ایک جگہ پر اکٹھا کریں اسے، وہ بچوں کے کپڑے ہوں، وہ آپ کے کوٹ ہوں، وہ گھر میں پڑی جرسیاں ہوں، وہ پرانے گھر میں پڑے بوٹ ہوں، آپ کے لیے پرانے ہو گئے ہیں، لیکن یاد رکھیں کسی ایک غریب کے لیے، کسی یتیم کے لیے، کسی مسکین کے لیے وہ کسی راحت سے کم نہیں ہے، کسی سکون سے کم نہیں ہے۔ لنڈا لگا ہوتا ہے، ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، جا کے بیچارے کھنگال کھنگال کے، چھان بین کر کے اپنے بچوں کے لیے پھٹی پرانی جرسیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، 10 روپے کی سیل سے، 20 روپے کی سیل سے۔ میرے گھر میں پڑے کون سا انڈے دے رہے ہیں وہ بھائی؟ مجھے میری بہن کہنے لگی، یہ ذہن میں پرسوں میرے آیا، مجھے بہن کہنے لگی گھر کے اندر بچوں کے کپڑے پڑے ہیں سردی کے، کسی کو پورے نہیں ہیں، میں نے انہیں ضائع کرنا ہے۔ میں نے کہا اللہ کی بندی، اللہ نے تجھے دیا ہے، تیرے پاس یہ برانڈ کے کپڑے جو تیرے بچوں نے 1-1 سال پہنے ہیں، یہ اگلے 5 سال بھی نہیں پھٹنے والے۔ اگر تو ان کپڑوں کو اٹھا، جوتوں کو اٹھا، جو اضافی چیزیں گھر میں پڑی ہیں، اضافی بسترے پڑے ہیں، اضافی گدے پڑے ہیں، اضافی رضائیاں پڑی ہیں، کسی مدرسے میں دے آئے جو قریب مدرسہ ہو، ان معصوم بچوں کو دے دیں جو قرآن و حدیث پڑھتے ہیں۔ اللہ کی قسم بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے یہ۔ آپ کے کپڑے پہن کر کے، آپ کی پرانی جرسی پہن کر کے، آپ کی پرانی جرابیں پہن کر کے، آپ کے پرانے سوٹ پہن کر کے وہ قرآن پڑھیں گے، جہاں 1-1 حرف کی 10 نیکیاں انہیں ملیں گی، وہاں 10 نیکیاں اللہ آپ کو بھی عطا کرے گا۔ فری میں نیکی ہے کہ نہیں جی؟ کوئی پیسے لگے ہمارے، جا کے خرید کے دیے ہم نے، اور ہر گھر میں اگر آج ہم جا کے اکٹھا کریں 10 20 15 سوٹ تو بات ہی کوئی نہیں، یقین کریں آپ یہ نکل آئیں گے جو پچھلے سال کے ہیں۔ یہ سردی کا موقع ان غریبوں میں بانٹ دیں، محلے کے اندر یتیموں میں بانٹ دیں، اگر کسی کے پاس کوئی ذریعہ نہیں اس مسجد میں لا کے رکھ دیں، قاری ظہیر صاحب کو پکڑا دیں آپ، یہاں ہم کسی کو بانٹ دیں گے، کسی مدرسے بھیج دیں گے، میں بھی اس کار خیر میں حصہ لوں، آپ بھی اس کار خیر میں حصہ لیں۔ اتنی فری میں اللہ ہمیں نیکیاں دینا چاہتا ہے، نیکی کرنا مشکل ہے کوئی مشکل نہیں۔
اگر کوئی صاحب استطاعت ہے کسی مدرسے میں چلا جائے, وہاں جا کے کہے گی یہ 100 جوڑے جرابوں کے 20 روپے کی جراب کا جوڑا آپ کو مارکیٹ سے ملتا ہے, یہ 20 روپے کا ایک جوڑا, یہ 100 جوڑے آپ بچوں میں تقسیم کر دیں, وہ بچے جرابیں پہن کر کے مچھروں سے بھی بچ جائیں گے, اور جب وہ قرآن پڑھیں گے اللہ کی قسم اللہ آپ کو ایک ایک حرف کے بدلے نیکیاں عطا کرے گا. نیکی کوئی مشکل نہیں. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں دین کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمیں اپنی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ ہمارے گھروں کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے. وما توفیقی الا باللہ.